اللہ کی حمد اور پیارے آقا کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حاضرین کرام، سامعین قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی پرنور ساتیں ہیں اور آج کی جمعۃ المبارک میں ہم اپنے عنوان کو مکمل کریں گے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک حلال و حرام کی تمیز کے حوالے سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، اس لیے کہ آج جس طرح بے راہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسے میں انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہر ایک کے سامنے مہنگائی کا عذاب ہے۔ ایک مہینے کے اندر کئی بار چیزوں کی ویلیو بڑھتی نظر آ رہی ہے، قیمتوں میں اضافہ۔ بندہ یہ سوچ رہا ہے حلال کماؤ، ارے اس میں کیسے گزارا ہوگا، بچے کیسے پڑھیں گے اور اسکول کیسے جائیں گے۔ دکاندار یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو بڑا بہترین موقع ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، چل بھائی قیمت بڑھا دو۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس لمحے ایک نیا کام کرنا ہے۔ جو سامان پڑا ہے دکان سے غائب، اسٹور سے غائب، گودام سے غائب، فوراً لوگوں نے، رات پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، آج صبح اور کل شام تک لوگوں نے کرائے پہ دوسری دکانیں خریدنا شروع کر دینی ہے۔ یہاں کا سامان مارٹ راستہ کہ کوئی آ جائے چیکنگ کرنے کے لیے، بھائی دکان پہ سامان کہتا بک رہا ہے، صاحب اسٹاک ختم ہو چکا ہے، نیا سامان لے کر آئے ہم تو۔ اب آپ بتائیں نا، اتنے کا پیٹرول مل رہا ہے تو چیز کتنے کی ہوگی۔ ان حالات میں مسلمان جو زبان سے لفظ ادا کر رہا ہے، یہ لفظ بھی اس کو جہنم میں لے جائیں گے، جو کام کر رہا ہے یہ کام بھی اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ مسلمان سوچ ہی نہیں رہا، کمائے جاؤ، کھائے جاؤ، اور پھر موت کے آخری لمحات میں بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ۔ آپ دیکھیں سرمایہ داروں کا حال کیا ہے کہ کسی بڑے ہسپتال کا چکر لگائیں اور ڈاکٹروں سے پوچھیں جس بندے کا سب سے زیادہ علاج کر رہے ہیں یہ کون ہے، تو بتاتا ہے جناب یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ ڈاکٹر کا جس گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا ہے اس ٹائم، اس سے پوچھیں حضرت صاحب یہ صاحب کون ہے جن کے ہاں ابھی کال آئی آپ دوڑ گئے، آپ آدھا گھنٹہ چیک کر گئے، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے بعد پھر کال آئی، آپ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں صاحب یہ فلاں منسٹر ہیں، یہ فلاں حضرت ہے، یہ فلاں حضرت ہے، بڑی فیس دیتے ہیں۔ اور بھائی کرتے کیا تھے جو اتنی فیس دیتے ہیں؟ بڑا مال ہے ان کے پاس، بڑی تجارت کرتے تھے، لیکن حالات یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ حلال کمانے والا زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسے اسٹیج پر آ گیا کہ گردے بھی بک رہے ہیں، پھیپھڑے بھی خراب، دل بھی خراب، جسم بھی خراب اور سوچ بھی خراب۔ اولاد قریب نہیں آ رہی جناب علی، یہ سزا ہے، لوگ اس کو سزا نہیں سمجھ رہے، یہ عذاب ہے، اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی نسل کو بھی بچائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، اگر ایک طرف وہ حج کرتے تھے، ایک طرف وہ عمرہ کرتے تھے، ایک طرف وہ جہاد کرتے تھے، تو دوسری طرف ان سارے کاموں سے زیادہ اپنے نزدیک وہ حلال روزی کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہے اور ایک نوجوان دکھنے میں بڑا خوبصورت، چہرے پہ حسن و جمال، جوانی کا نور، عبادت کا نور، تو صحابہ کرام ان کے بارے میں آپس میں کہتے ہیں کاش کہ اس شخص کی جوانی اللہ کی راہ میں کٹ جاتی تو اسے اللہ کی کتنی رحمت حاصل ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات سنے، میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو کما کر کھلائے گا اور ان کو محتاجی سے بچائے گا، سرکار نے فرمایا اس کا یہ جانا اللہ کی راہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ بازار
کہ بوڑھے ماں باپ کے لیے کمائیں اور ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا چلنا، ماں باپ کی خدمت کے لیے روزی کمانا بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا ثواب ہے وہ ماں باپ کی خدمت کے لیے حلال روزی کمانے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کی جوان اولاد ماں باپ کو کہہ رہی ہے بابا آپ کو پالیں، اپنی اولاد کو پالیں، ابو جان آپ کے گھر کا کرایہ بھرے یا اپنے گھر کا کرایہ بھرے۔ میرے جوان دوست یہ بات یاد رکھنا، کل جب تو چھوٹا سا تھا، تو ننھا سا تھا، تجھے اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی نا، تب یہی بابا تھے، اپنا خرچ بھی اٹھاتے تھے اور تجھے بھی دیا کرتے تھے، تیری بھی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ آج وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو کہتا ہے میں اپنے بچے پالوں یا آپ کو پالوں؟ اگر تیرے باپ نے اس دن یہ کہہ کر تجھے یتیم خانے میں جمع کرا دیا ہوتا یا کسی اور کے حوالے کر دیا ہوتا کہ میں اپنا پیٹ پالوں یا اس کا پیٹ پالوں، میں اپنی چائے کے پیسے پورے کروں یا اس کے دودھ کے پیسے پورے کروں، تو آج تجھے خبر ہوتی کہ دھکے کھا کر پلنے والی اولاد کیسی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں اپنے ماں باپ کے لیے بھی رزق حلال کا اہتمام کریں، اللہ نے دیا اس میں سے کچھ ان کو دیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کے لیے روزی کا اہتمام کر رہا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو، تو سرکار نے فرمایا اس کا یہ عمل بھی راہ خدا میں سفر کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر حضور نے تیسری بات فرمائی، انسان کماتا تین لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، پھر اپنے لیے۔ یا گاڑی خریدوں گا، گھر بناؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، ضرور کریں، اپنے لیے بھی کمائیں، اپنا گھر بھی بنائیں، شریعت کی چیزوں کو آپ سامنے رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی اس لیے رزق حلال کمانے کے لیے دوڑ رہا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا محتاج نہ بنو، کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ سرکار نے فرمایا اس نیت سے بھی رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنا تمہارے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی طرح۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم سے ہمارا رب کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ذریعے خوشخبریاں دے رہا ہے، میرے بندے حلال کما، اور ہم کہتے ہیں حلال سے پورا کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے بھی کما، ہم کہتے ہیں ابا جی تم کو کما کے کھلائے، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولاد کو بھی دو اگر وہ کمزور ہے۔ آج کے طاقتور ماں باپ اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کر رہے۔ کوئی بیٹا کمزور ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنی بہو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پوتا پوتی کو قریب کرنے کے بجائے چل تیرا باپ نکلنا، کمینے تم بھی کمینے، تمہاری اولاد بھی، تمہارا باپ بھی۔ یہ گھروں کے اندر لوگ لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیوں کہ ان کو کچھ دینا پڑے گا نا، دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں سے کچھ دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اپنی زندگی کو بدلیں، حلال کی طرف بڑھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو حلال کی طرف راغب کر کے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھانا، مگر یہ کہ تجارت ہو، تمہارے درمیان معاملہ ہو، لین دین ہو، رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو۔ تمہیں کہا ٹھیک ہے جی اتنے پیسوں میں تم چیز لے لو، ہم راضی ہیں، تو پھر تو تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، ناحق تمہیں مال کھانے کی اجازت نہیں۔ آج کسی کے پاس یتیم کا مال ہے اور اس یتیم کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جناب یہ چچا، یہ پھپھا، یہ خالہ، یہ خالو، جو بھی اس کی پرورش کرنے والا ہے یہ اس کے مال کو ہڑپ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا
یتیموں کا مال نہ کھاؤ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی امانت رکھوا دے، ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کی امانت ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ دوستان محترم، رزق حلال میں آپ اور میں جب تک جد و جہد نہیں کریں گے، ہمارا زندگی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سرکار نے اتنا بڑا کلمہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال نہیں کماتا اور حرام کی طرف جاتا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرماتا۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت حاجی صاحب بنے ہوئے، حضرت نمازی صاحب بنے ہوئے اور ڈنڈیاں مار رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز زندگی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں اور کردار مسلم ہمارے اندر نہ ہو تو بتائیے قیامت کے دن اور قیامت سے پہلے قبر میں پیارے مصطفیٰ کو کیا جواب پیش کریں گے؟ انہوں نے تو آنا ہے قبر میں، اور اگر یہی ناراضگی اللہ نے ہم پر مسلط فرما دی اور ہم پر عذاب دنیا میں اور قبر میں پڑ گیا تو کیا بنے گا؟ دوستان گرامی، اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی لین دین کرتے ہیں، تو اس کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں اپنے کاروبار کو جھوٹ سے بچائیں، کیونکہ ابھی جب قیمتیں بڑھی ہیں چیزوں کی، لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولنا ہے، لوگوں نے قسمیں کھانی ہے، قسم سے حضرت یہ اتنے کی چیز آئی ہے، امام صاحب پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، آپ اعتبار نہیں کر رہے ہیں، امام صاحب پیٹرول نہیں ڈلواتے گاڑی میں، حضرت صاحب، دوست صاحب، اور زیادہ لوگ چونا بھی اپنے کو لگاتے ہیں۔ پرائے سے جو ڈر ہوتا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ دماغ گھوم جائے اور دو لگا کے چلا جائے۔ لوگ اپنے کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں، اپنے کے ساتھ ہی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی، اسلام نے ہمیں کہا تم اپنوں کا خیال کرو، تم سے اپنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اختیار کیا، ہمارا انداز زندگی کیا ہے۔ آج غور کیجئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اس زاویے میں دیکھنے کی کوشش کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام کس درجے تک ایک دوسرے کے مال سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیتے ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور قیصر و کسریٰ کی بادشاہت تک آپ کا جھنڈا لہرایا، لیکن کیسے؟ جیسے ہم انداز زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کردار ہے ایسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحرین سے خوشبو آئی، بحرین ایک جگہ ہے، وہاں سے خوشبو آئی تو آپ نے چاہا اپنے تمام لوگوں میں وہ خوشبو تقسیم کی جائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت صحابہ میں اعلان کیا کہ کوئی ہے ایسا جس کو اچھے طریقے سے وزن کرنا آتا ہو؟ تو اس لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کھڑی ہوئی اور کہنے لگی یا سیدی، میں بہت اچھے طریقے سے ناپ تول کرنا جانتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو تول کر پیش کرتی ہوں، پھر آپ تقسیم کر دیجیے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سماعت کیا اور پھر اعلان فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اچھے طریقے سے اس خوشبو کو تولے، اس کا وزن کرے تاکہ میں لوگوں میں تقسیم کروں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف پھر کھڑی ہوئی اور عرض کرنے لگی میرے سرتاج، میں یہ کام بڑے اچھے انداز سے کر سکتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور طہارت، خوف خدا اور لوگوں کے مال سے بچنے کا انداز دیکھیے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وائف سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ
کہ تم جب ترازو میں تولو گی اور اس میں خوشبو تولتے تولتے جب ختم ہو جائے گی تو اس میں ہلکی ہلکی جو رہ جائے گی اور تم کہو گی یہ تو خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ خوشبو کے اندر سے نکلی ہوئی وہ چیز ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تم ایسے ہاتھ رکھ کے جب اس کو گلے پہ لگا لو گی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ خوشبو مل جائے گی۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام دوسروں کے مال سے بچنے کی کتنی دور تک کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں موقع ملے ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے سامنے مشک تولی جا رہی تھی تو آپ نے اپنا سانس روک لیا، جب مشک تول کر آگے فارورڈ کر دی گئی تو آپ نے سانس لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا مشک کا جو فائدہ ہے وہ سونگھ کر تو لیا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کسی اور کے حصے کی خوشبو سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ ذرا غور کیجئے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارا انداز زندگی کیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا انداز زندگی کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف تھی وہ خوشبو کو بیچا کرتی تھی، یہ ان کا زندگی گزارنے کے لیے ایک روزگار کا انتظام تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا نعیمہ عطارہ ایک صحابیہ ہیں، وہ ان کے ہاں آئیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف سے کہنے لگی کہ میں نے خوشبو خریدنی ہے، آپ مجھے خوشبو تول کر دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف تھی انہوں نے خوشبو تولنا شروع کی، تو اینڈ میں کچھ خوشبو کم پڑ رہی تھی، تو آپ نے خوشبو اٹھائی اور دانت سے توڑی۔ جب دانت سے اس خوشبو کو توڑا تو وہ خوشبو ہاتھ میں لگ گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات انہوں نے اپنے دوپٹے پر وہ خوشبو ایسے لگا لی اور توڑ کر جب فارورڈ کرنے لگی تو حضرت عمر تشریف لائے، دیکھا دوپٹے میں خوشبو لگی ہے، پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا ایک عورت مدینے سے آئی تھی اور اس نے خوشبو کا تقاضا کیا تھا، تو میں نے دانت سے خوشبو جب توڑی تو تھوڑی سی خوشبو میرے ہاتھ پہ لگ گئی تھی، تو میں نے وہ ایسے کر کے اپنے آنچل میں صاف کر لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اپنا دوپٹہ مجھے دو، اور دوپٹہ لیا اپنی وائف سے اور اس پر پانی ڈالا، اسے مسلا، سونگا، ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے، پھر پانی ڈالا، پھر اسے مسلا، پھر سونگا، کئی مرتبہ ایسے کیا جب تک خوشبو ختم نہیں ہوئی آپ نے دھونا بند نہیں کیا، اور جب خوشبو ختم ہو گئی تب آپ نے اپنی وائف کو اس بات کا حکم دیا کہ آئندہ وہ ایسا کام نہ کرے، کیونکہ یہ جس کے حصے کی خوشبو تھی وہ اس تک نہیں پہنچ گئی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس معاملے میں غور کرنا ہوگا کہ ہم جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اس میں ہم اس کا پورا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیاب تاجر کی شان بیان کی، فرمایا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ بولیے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت؟ حضور نے فرمایا جب وہ اپنا مال بیچے گا تو بے جگہ اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ سرکار نے فرمایا کامیاب تاجر کی یہ نشانی ہے جب وہ کوئی چیز خریدے گا تو خریدتے وقت کسی کی چیز میں عیب نہیں لگائے گا۔ حضور نے فرمایا جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیونکہ ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگ آج کل میں کوئی ملتان جائے گا، کوئی رحیم یار خان جائے گا، کوئی پنجاب کے کسی شہر جائے گا، کسی نے 4 گائیں، کسی نے 6 گائیں، کسی نے 100، کسی نے 200 وہاں سے گائیں اٹھانی ہے اور پھر یہاں آ کے اس نے بیچنی ہے، لوگوں نے تجارت کرنی ہے۔ اب وہاں سے جتنے کی جو لے کے آئیں گے لائیں گے، یہاں آ کر کے وہ جھوٹ بولیں گے، ارے ہمیں بھی اتنی کی پڑی گئی، ہم تم کو کیسے دے دیں؟ سنیں، اگر بندہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم جھوٹ بول کے چیز بیچو گے تمہاری چیز ضد ہو جائے گی لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی، بلکہ جھوٹی قسم کی وجہ سے اس میں سے برکت چلی جائے گی۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنا مال بیچتے ہوئے، مال خریدتے ہوئے جھوٹی قسموں سے بچنا چاہیے۔ اور سرکار نے فرمایا کامیاب تاجر کی نشانی یہ ہے، وہ کسی سے کوئی چیز خریدے گا وہ اسے ڈیگریڈ نہیں کرے گا، وہ اس کے اندر عیب نہیں نکالے گا۔ اور ہم میں سے آج 80% لوگوں کی عادت کیا ہے، وہ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، بھائی یہ چیز تم بیچ رہے ہو اس میں نہیں بھی ہوگی نا خرابی۔ آم بھی کریں آج کل، آم کا موسم آ رہا ہے، بھائی وہ تو اتنے کی دے رہا تھا تم اتنے کی دے رہے ہو، حالانکہ اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا، ایسے ہی تکا مارا۔ کسی نے بولا 200 روپے کلو ہے، یار پیچھے 120 روپے کلو مل رہا تھا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا انداز زندگی بنتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائی کیا کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ سے برکت کو دور کر رہے ہو؟ بہت سارے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، یہ جو چیز تمہارے گھر میں پوری ہو جائے گی، تمہاری دکان میں پوری ہو جائے گی، تمہارے کاروبار کو پورا کر دے گی، اس چیز کا نام برکت ہے۔ 1 لاکھ روپے کا نام برکت نہیں ہے، 1 کروڑ روپے کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تمہیں تمہارے عمل پہ نہیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز زندگی کو اپنانے کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ آئیے اپنی زندگی کو بدلیں اور جھوٹ کے اس میدان سے باہر نکلیں۔ کب تک ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے؟ کب تک ہمارا انداز زندگی یہ رہے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سفیان بن حسین حضرمی فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو سامنے والا سمجھ رہا ہو میرا بھائی سچ بول رہا، اور سچائی یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور نے فرمایا سب سے بری بات ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہے، ہم کوئی بھی فروٹ خریدنے جاتے ہیں ہم اسلام سے بچتے نہیں ہیں، بیچنے والا بھی اس برے کام سے نہیں بچ رہا، وہ قسم کھائے گا، وہ نرگٹ پکڑے گا، قسم سے میری ماں کی قسم، ابھی تیری ماں کی قسم کھانے سے ہوگی نہیں، سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس سے تمہارے مال میں برکت ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، کوئی چیز خریدتے وقت اور بیچتے وقت دونوں کو اختیار ہے کہ وہ سچ بولیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی خریدنے میں بھی اور ان کے بیچنے میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ خریدتے وقت یا کسی چیز کو بیچتے وقت سچ کو چھپائے گا اور جھوٹ بولے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جھوٹ بول کر نفع تو کما لے گا پر برکت کو اٹھا دے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب دعا کرے برکت ہو جائے، میری اتنی سیلری ہے لیکن پورا نہیں پڑ رہا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم بڑے اسٹور میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوا 150 روپے 200 روپے 600 روپے 800 روپے، اٹھایا بل دیا اور گھر آ گئے۔ اور یہ غریب مسلمان جو سڑکوں پر گلیوں میں گھوم گھوم کے چیز بیچ رہا ہے، ہم اس سے آدھا گھنٹہ لڑتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو جو چیز چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جس کو بندہ کھا بھی سکتا ہے، 1 کلو کھاتے ہیں، 1 کلو چیز خریدنی ہوتی ہے تو 20 روپے کی چیز کھڑے کھڑے کھا جاتے ہیں۔ کھجور کے موسم میں 1 کلو کھجور لوگوں نے خریدنی ہے، ایک ایک کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ تیرا حصہ ہی نہیں ہے، اگر تو کھا رہے تو اس کو بول 4 دانے نکال دے کیونکہ میں نے یہاں سے کھایا تھا۔ اگرچہ وہ تجھے اجازت دے رہا ہے پر اسلام میں تو تجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی، تو کسی کا نقصان کر کے اپنا پیٹ بھر۔ انگور کے موسم میں لوگ یہی کر رہے ہیں، آدھا کلو لے لے اور کھڑے میں تو ایک بچے کو بھی دے دیا، ایک بیگم کو بھی دے دیا، بھائی ذرا چیک کریو، اللہ کے بندے اپنے سے چیک کرانا۔ کیوں مسلمانوں کو نقصان دے رہے ہیں؟
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کسی غریب کو نقصان دے کر آپ اپنی جھولیاں بن لیں گے؟ نہ غریب کو نقصان پہنچا کر آپ عروج پہ چلے جائیں گے، بلندی پہ چلے جائیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے غریب مسلمان بھائی کا خیال کریں، ان لوگوں کا جو آپ کی اور ہماری گلیوں میں آتے ہیں، ہماری سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں، ہمیں آوازیں دے کر کہتے ہیں آؤ بھائی لے جاؤ، آؤ بھائی لے جاؤ، ان کا خیال کریں۔ وہ جو بڑی بڑی دکانوں میں رکھ کر بیٹھے ہیں، وہ جب جہاں سے چیز اٹھاتے ہیں وہاں سے بھی سستے دام میں اٹھاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ٹھیک ٹھاک نفع کما رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے کمی بھی نہیں کراتے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی چیز خریدو اس میں کمی کراؤ، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ بڑے بڑے اسٹوروں میں جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے گھمانے لے کے جاتے ہیں، آؤ بھائی بیٹے فلاں جگہ چلو، میں کسی جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہاں بھی ہمارے ہی لوگ ہیں نا۔ اصلاح مقصود ہے، تنقید مقصود نہیں ہے کسی پر، اور جب اصلاح مقصود ہوتی ہے کسی کی تو اس کی غلطی بتا کر اس کو غلطی کو درست کرایا جاتا ہے، کسی کو بدنام نہیں کیا جاتا۔ اس لیے دوستان محترم کوشش کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے چیز خریدا کریں اور 2 روپے زیادہ دے دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور ابھی اس ٹائم ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اب جو لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے لوگ اس کو سیو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سننے میں آیا اور پیسے بڑھیں گے، تو اب یہ کھانے پینے کی چیزیں لوگ چھپانا شروع کر دیں گے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ چینی بھی غائب ہونا شروع ہو جائے گی، تیل بھی غائب ہونا شروع ہو جائے گا، آئل بھی غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کو ملے گی سب چیز اور کسی کو نہیں ملے گا، جاننے والا ہے اس کو بھی دے دیں گے، دوست ہے اس کو بھی دے دیں گے۔ پیارے بھائی جس کو تو نہیں دے رہا کیا وہ ہندو ہے جس کو تو نہیں دے رہا؟ وہ کوئی عیسائی ہے، وہ کوئی غیر مسلم ہے جو تیری دکان پہ آ کر کھڑا ہوا ہے بھائی دیو؟ تو نے دوست کو دے دیا، رشتہ دار کو دے دیا، اور جسے تو نہیں جانتا تو اس کو صاحب نہیں ہے۔ تیرا مسلمان بھائی ہے اور مسلمان سے تیرا تعلق تیرے نبی نے وہ بنایا ہے جو تیری ماں کی وجہ سے تیرے سگے بھائی سے رشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان آپس میں، بولیے بھائی مسلمان آپس میں کتنا بڑا تعلق میرے نبی نے قائم کیا، کبھی اس پر توجہ کی ہے ہم نے؟ ہمارے نبی نے جو ہمارے لیے رشتہ بنایا ہم اس کا لحاظ نہیں کر رہے، ہماری ماں کی وجہ سے جو رشتہ ہے بس ہم اس کا لحاظ کریں گے۔ کئی مرتبہ ہمارا خون شریک بھائی وہ ہمارے لیے غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہمارا سچا دوست ثابت ہوتا ہے۔ اپنے آقا کی امت سے پیار کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جس نے ذخیرہ اندوزی کی، سرکار فرماتے ہیں جس نے کھانے کی چیزوں پر ذخیرہ اندوزی کی اللہ تعالیٰ اس پر جذام کی بیماری لگا دے گا۔ انسان اس بیماری میں بستر پر آ جاتا ہے پھر اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، تڑپ تڑپ کر مرتا ہے پھر انسان۔ آج ہمیں غور کرنا ہوگا، ہم اللہ کی رحمت والے کاموں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کرنے والا کام کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ آپ کو بولیں گے، ہمیں بھی آ کے بولیں گے تقریر کے بعد، امام صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں کون سنتا ہے، کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ ہر آدمی کو نوٹ چاہیے، نوٹ، اس نوٹ سے کام بنتے ہیں، اس کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ گاڑی چلے گی نوٹ سے، گھر چلے گا نوٹ سے، بجلی آئے گی نوٹ سے، گیس آئے گا نوٹ سے، بغیر نوٹ کے کیا ملتا ہے؟ میرے بھائی آپ کا
ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آقا کی امت تک پہنچائیں، اپنے جوانوں کو سمجھائیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، اس لیے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، اپنا کام تو کرے گا، اور برائی کو برا نہ سمجھنا یہ بھی جرم عظیم ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیکار زندگی گزارنا بڑا جرم ہے، اور اس سے بڑا جرم وہ ہے کہ بندہ حرام کام میں زندگی گزارے، ہمارے سامنے حرام کام کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی ہمارے کنٹرول میں، ہماری سنے گا، ہم سے لڑے گا نہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں بول رہے، کیونکہ ہم 2 منٹ کی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتے نا، ہم اللہ رسول کو ناراض کر لیں گے پر بندے کو ناراض نہیں کر رہے، اس کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پیارے دوستو یاد رکھیے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی، بولیے دوسرا نبی۔ اب جو انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں جب نبی نہیں آئیں گے تو وہ کس نے پہنچانی ہے؟ اللہ نے وہ ہمارے ذمہ لگائی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو بتانی ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے گا، بھائی اپنے بھائی کو نہیں سمجھائے گا، امام مقتدیوں کی نہیں سمجھائے گا، رشتہ داروں کو نہیں سمجھائے گا، تو کیا غیبی مخلوق آ کر ہمیں حرام کام سے روکے گی؟ غیبی مخلوق صرف اور صرف اللہ کے حکم پر ہماری پکڑ کرے گی، اور اگر نیک کام کریں گے تو پھر غیبی مخلوق کے ذریعے اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ آئیے اپنی زندگی کو بدلیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے بئس العبد المحتکر ان ارخص اللہ الاسعار۔ حضور نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا بہت ہی برا شخص ہے، اور سرکار نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بھاؤ سستے کر دیتا ہے، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ چیز کے پیسے بڑھا دے یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تم اپنے مسلمان بھائی کی مشکل میں خوش ہو رہے ہو، تم پر سوال اٹھے گا قیامت میں کہ تم کیا کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی مانند، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم پر بخار چھا جاتا ہے، جسم کا کوئی حصہ کوئی پارٹ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی تڑپے گا اور ہم دیکھ کر ہنسیں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے لمبے لمبے سفر کرے گا، کہیں سے گھی مل جائے، کہیں سے تیل مل جائے، کہیں سے کچھ مل جائے، اور ہم بیٹھ کے نا باہر گلیوں میں بولیں گے ابے وہ دیکھ پہ گیا تھا اس کو گھی نہیں ملا۔ اللہ کے بندے تمہارا کام تھا تم اس کی مدد کرتے، اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو تمہیں مذاق اڑانے کا حق کس نے دیا؟ یہ باتیں آپ کو سچ ضرور نہیں لگ رہی ہوں گی، لیکن سچ یہی ہے اور اسلام کا پیغام یہی ہے اور وقت کی ضرورت یہی ہے۔ اگر آج آپ اور میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے اور وقت کا خیال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا دنیا مفاقات عمل کا نام ہے، جیسی کرنی بولیے جیسی کرنی۔ آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آج آپ نے دکان لگائی دی، آج آپ ماشاءاللہ ہر چیز کے مالک ہیں، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، منٹوں میں وقت بدلتا ہے، منٹوں میں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے صبح کے بادشاہ شام کو بھکاری بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، اگر ایسے معاملات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ان سے توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے من احتکر طعاما 40 یوما ثم صدق به، اگر کسی نے 40 دن تک کھانے پینے کی چیزوں کو روک کے رکھا، کوئی پیسے بڑھ جائیں گے پھر بیچیں گے، سرکار نے فرمایا پھر اس کو خوف خدا آیا اور اس نے صدقہ کر دیا، لم یکن لہ کفارہ، اس کا یہ صدقہ اس کے اس گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس جرم سے محفوظ کرے۔ دوستان گرامی، وقت اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو
وقت کی ہواؤں میں جانے نہ دیں، وقت کے بہاؤ میں نہ بہیں، اسلام کے نور سے اپنے آپ کو آشنا کریں۔ مشکل وقت قوموں پر آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب وقت مشکل آتا ہے تو پھر آسانی بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو آج ان مشکل لمحات میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں۔ دیکھیں یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے نا، اس کا علاج حقیقت نظر کروں بہت آسان سا اس کا علاج ہے، ہم سارے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ کل رات پیٹرول مہنگا ہوا، میں نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلا، اچانک اتنا رش، میں نے ایک صاحب سے پوچھا حضرت کوئی خوشخبری آئی ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی خوشخبری آئی ہے، پیسے بڑھ گئے۔ میں نے پوچھا بھائی اتنی لمبی لائن میں کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے؟ تو ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا حضرت بات یہ نہیں ہے سب کی گاڑیوں میں پیٹرول ہے، اب پیسے بڑھیں گے رات کو 12 بجے کے بعد، اور یہ 8 بجے سے لگ گئے لائن میں، یہ اس لیے لگ گئے کہ ہر آدمی چاہ رہا ہے میں گاڑی کی ٹینکی فل کرا لوں تاکہ 10 دن بچ جائے۔ اللہ کے بندے 10 دن کے بعد پھر اتنے میں خریدنا پڑے گا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چیز کو روک دیں اور تھوڑا سا مشکل وقت میں گزارا کرنا شروع کر دیں، گزارے والی زندگی، یہ جتنے پیسے آسمان سے لگ رہے ہیں نا یہ ایسے گریں گے کہ ان کو ٹھوکر مارنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے، کئی ممالک میں جب وہاں مہنگائی ہوتی ہے لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں لے رہے، اب جب بولتے نہیں لے رہے اور چیز نہیں بکتی، اچانک ساری چیزیں ایسے آنا شروع ہوتی ہیں اور آتے آتے آخر میں اعلان ہوتا ہے وہ بھائی اس سے بھی کم میں لے لو۔ ہاں ابھی چیز کے پیسے بڑھ نہیں رہے ہوتے، لائن میں لگے گئے، او یہ لے لو لے لو لے لو۔ اللہ کے بندوں ایسا نہ کرو، اس سے نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزوں میں افواہیں بھی ہوتی ہیں، یہ تو ویسے ہی سچ ہے نا، کبھی کبھی افواہ پھیلا کر بھی لوگ چیزیں بیچتے ہیں، تو بندے کی جب عادت بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو پھر انسان جھوٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور دھوکے کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ حالات کا مقابلہ کریں اور چیزیں واپسی اپنی جگہ پہنچیں تو آپ قناعت اختیار کریں، تھوڑے بھی گزارا کرنا شروع کریں، ذرا گھومنے پھرنے کا سلسلہ روک دیں۔ پیٹرول اگر مہنگا ہو گیا ہے تو ہماری قوم نے سمندر پہ جانا چھوڑ دیا ہے۔ آج کی صبح بھی لوگ گئے کرنی جھیل گھومنے کے لیے، اس پر غور کیجئے گا دوستوں، کوئی چیز مہنگی ہو جائے اس سے اگر نجات حاصل کرنی ہے اپنے بچوں کو کہیں تھوڑے دن کے لیے ذرا خود بخود ہر چیز اپنی جگہ آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں پر رحمت کا نزول فرمائے اور اللہ ہمیں فضول خرچی سے محفوظ فرمائے۔ اگر اللہ نے دیا ہے نا اور آپ کے پاس پیسہ ہے اس کو بچا کے رکھیں، اڑائیں نہیں۔ مہنگائی ہوئی ہے تو ذرا تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کر لیں، ذرا جیب میں ڈال لیں، آپ کسی اور کو دے دیں، کسی کی مدد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر خاص رحمت کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنے معاشرے کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمرانوں سے نہ لڑ سکتے ہیں نہ جھگڑ سکتے ہیں، بااثر لوگ اللہ کرے اپنے وطن سے مخلص ہو جائیں اور ملک و ملت کے لیے سوچنے والے بن جائیں۔ دعا بھی کریں اور اپنے کردار کو بھی بدلیں۔ صرف دعا کرنے سے بھی کام نہیں بنے گا اور صرف سوچنے سے بھی کام نہیں بنے گا۔ اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں۔ پہلے آنا جانا زیادہ تھا، تھوڑا سا کم کر دیں، گزارا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانا پینا تھوڑا سا نارمل کر دیں، گزارا شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے حال پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لمحات میں ارد گرد کے مسلمانوں پر ہمیں شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مسلمان تاجروں کو اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا نصیب فرمائے اور وقت کے ساتھ انہیں اللہ اپنے حبیب کی شریعت کی
ہر چیز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.